بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے اور مکہ پہنچے، بہت سارے کوفہ والوں نے خط لکھنے شروع کیے، جن کی تعداد مختلف علماء نے مختلف ہی تحریر کی ہے۔ بہرحال ظاہری طور پر جتنے بھی وہاں پر کوفہ میں موجود تھے، ان سب نے خطوط لکھے کہ معاویہ مر گیا، یزید اس کی طرف سے خلیفہ بنا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا انکار کریں اور آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ جن اصحاب میں سے ایک سلیمان بن سرد خزائی جو صحابی رسول تھے، ان کے مکان پر اجتماع ہوا اور سب نے یہ کہا ہم اپنی جان مال امام حسین کے ساتھ نصرت کے لیے تیار ہیں۔ پھر جناب سلیمان بن سرد خزائی نے جو صحابی رسول تھے، وہ مسیب رفاح بن شداد حبیب بن مظاہر کی طرف سے اس مضمون کا ایک خط لکھا گیا، جو کہ عبداللہ بن مسمع حمدانی اور عبداللہ بن والد تمیمی کے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اور وہ جو مضمون خط تھا وہ اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب سلیمان بن سرد مسیب رفاح حبیب بن مظاہر مظہر اور کوفہ کے دیگر مومنین و مسلمین کی طرف سے حسین ابن علی علیہ السلام کے نام خط۔ سلام علیکم، ہم اس خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بعد از حمد و ثنا خدا کا شکر ہے کہ جس نے آپ کے دشمن یعنی معاویہ کو ہلاک و برباد کیا، جس نے زبردستی اس امت مسلمہ کی حکومت اور اس کے مال پر امت مرحومہ کی رضامندی کے بغیر قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس امت کے نیک لوگوں کو قتل کرتا، بروں کو زندہ چھوڑتا، خدا کے مال کو امت کے مال جابر غنی لوگوں میں برابر تقسیم کیا کرتا تھا، اس کے لیے ہلاکت ہو جس طرح کہ قوم سمود ہلاک ہوئی۔ اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ شاید اس طرح خدا ہمیں حق پر مجتمع جمع کر دے۔ نعمان بن بشیر قصر الامارہ میں موجود ہے، مگر ہم نہ تو اس کے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں نہ عید۔ اگر پھر یہ اطلاع مل گئی کہ آپ ہماری استدعا پر تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو قصر الامارہ سے نکال کر شام پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے قاصد یہ خط لے کر 10ویں ماہ مبارک 60 ہجری کو خدمت امام پر پہنچے، تو اس کے بعد خطوط کا بہت زیادہ خطوط آنے شروع ہو گئے، جو فرماتے ہیں کہ امام نے 2 دن کے بعد قیس بن مسحر سیداوی نامی ایک شخص کو کوفہ بھیجا، عبداللہ بن شداد اور عمارہ بن عبداللہ کو، ان 3 شخصیات کو بھیجا۔ پھر 2 دن کے وقفے کے بعد حانی بن حانیہ کو اور سعید بن عبداللہ کو پھر دوبارہ انہوں نے خطوط بھیجے۔ مختلف علماء کرام نے جو وہاں تاریخ دانوں نے لکھا ہے، کہا کہ 12,000 کے قریب انہوں نے خطوط امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ والوں نے لکھے تھے۔ کوفہ کی ایک رائے عامہ کے طور پر مختلف اصحاب، بڑے چھوٹے یعنی جو بھی افراد ہوتے تھے، خطوط لکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک اور خط ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ یعنی کھیتیاں لہلا رہی ہیں، میوے پک چکے ہیں، زمینیں آباد ہیں، درخت سرسبز و شاداب ہیں، آپ جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ جب آپ آئیں گے تو ایک لشکر آپ کی نصرت کے لیے بالکل آمادہ و تیار موجود ہوگا۔ اس خط سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ امام کے مزاج شناس سے واقف تو نہیں ہیں، محض ہوا کے رخ پر چلنے والے، چڑھتے سورج کی پرستش کرنے والے۔ یہی وجہ تھی یہ آخری خط لکھنے والے قریباً سب ہی معرکہ کربلا میں فوج کے مخالف افراد تھے، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ یہ آخری خط جو امام کی خدمت میں پہنچا